الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری کلاس الحمدللہ ثم الحمدللہ صدقہ فطر کے بارے میں ہے. صدقہ فطر کا تعلق رمضان المبارک سے ہے اور ہمارا یہ تربیتی کلاس کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں اور رمضان کی تیاری کے اعتبار سے ہماری کوشش ہے کہ ہر اس موضوع پر بات کریں جس میں ہمارا واسطہ رمضان میں جس چیزوں سے پڑے گا. تو صدقہ فطر جو ہے ان میں سے ایک ہے. صدقہ فطر کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر اصل میں ہے کیا. صدقہ فطر وہ مالی عبادت ہے جو ہم ماہ رمضان کے اختتام پر کرتے ہیں اور عید الفطر سے پہلے کرتے ہیں. یہ وقت کے اندر قید ہوتی ہے اور عید کے بعد بے شک وہ ادا ہو جاتی ہے لیکن اتنا اس کا ثواب نہیں ہوتا. اور یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہوتی ہے اور یہ روزے کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے. غریب اور مسکین عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں اس لیے اس کو رکھا گیا ہے ہماری شریعت نے. اور فقہ میں اگر ہم اس کی تعریف دیکھیں فقہی کتابوں میں تو صدقہ فطر وہ صدقہ ہے جو رمضان کے روزوں میں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے. تو آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ رمضان المبارک میں صدقہ فطر اور اس کے احکام اور ان کے مسائل کے بارے میں ہے. اور یہ کلاس ہماری مکمل طور پر جو ہے فتاوی کی روشنی میں ان تمام چیزوں کی روشنی میں ہم نے سلیکٹ کی ہے تاکہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو آگے نہ پہنچائیں جو کہ من گھڑت ہو. تو علماء کرام کے فتاوی کی روشنی میں اس کلاس کو مکمل طور پر بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے پاس اتھینٹک بات آئے, آپ کے پاس جو ہے ایک بااثر بات آئے, جو حق بات ہے ہم اس کے قریب رہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے کیونکہ یہ روزے دار کے لیے فضول اور لغو باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کے علاوہ یہ طعامۃ للمساکین ہے اور یہ مسکینوں اور غریبوں کے کھانے کا انتظام ہے. یہ صدقہ جو ہے ہماری کوتاہیوں کا کفارہ بھی ہے اور غرور کو جو ہے اور ہماری جو دکھاوا ہے اس کو توڑتا ہے اور غریبوں کی عید کی خوشیوں کا سامان مہیا کرتا ہے. صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ کیونکہ صدقہ کا نام سن کے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایسا مال جو ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. صدقے کے اندر آ گیا فطر. جو فطر چونکہ اس کے ساتھ ایک سلیکٹڈ ورڈ ہے جو لگایا جاتا ہے تو معلوم ہوا یہ وہ تھوڑا سا مال ہے جو ایک خاص وقت کے ساتھ مقید ہے, یعنی وہ صرف رمضان میں ہوتا ہے, پورا سال صدقہ فطر نہیں دے سکتے. یہ رمضان کے سٹارٹ پہ آتا ہے. جیسے ہی ہم روزے رکھتے ہیں اور روزے کا اختتام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا صدقہ دے کر ہم اپنی اس کمی کوتاہی کو پورا کرتے ہیں.
اور ہر وہ مسلمان مرد عورت جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات ہیں، جیسے رہائش ہے، کپڑا ہے، فرنیچر ہے، اور اس سے زائد اتنا مال ہے یا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ چاہے جو ہے اس کے پاس جو ہے سونا نہیں ہے، چاہے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور اتنا مال اس کے پاس ہے کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہے، تو پھر وہ صدقہ فطر بھی دے گی۔ اب صدقہ فطر جو ہے، چاہے اگر ہم کہیں کہ مال تجارت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، یا اس مال پر سال گزرا ہے نہیں گزرا، یا اس کو ہم زکوٰۃ کی طرح سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، یا گھر میں کوئی اگر اضافی چیزیں پڑی ہیں، کیا ہم ان پر بھی ان کی وجہ سے بھی کیا ہم پر یہ صدقہ آتا ہے، تو صدقہ فطر جو ہے وہ اس کا حکم تقریباً زکوٰۃ کے حکم کی طرح ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ صدقہ فطر بھی ادا کرے گا۔ اس کا چھوٹا سا کلیہ اور رول اپنے پاس یاد کر لیں۔ صدقہ فطر ہر اس شخص کے ذمہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی وہ صدقہ فطر بھی دے گا۔ اب کن کو دے گا؟ تو جن کو زکوٰۃ دیتا ہے انہی کو دے گا۔ ہم نے کل 8 مصارف پڑھے صدقہ فطر کے، زکوٰۃ کے، تو وہی مصرف ہیں۔ آپ فقراء کو دے سکتے ہیں، مساکین کو دے سکتے ہیں، یتیموں کو دے سکتے ہیں، کسی کے قرض چھڑوا سکتے ہیں، گردنیں چھڑوا سکتے ہیں، آزادی دلوا سکتے ہیں۔ تو جو کل 8 مصارف پڑھے تو کل کا لیکچر سنیے، جن کے نے نہیں پڑھا وہ کل کا لیکچر سنیں گے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے، اس سے ہمارے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کی تلافی ہے، غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، معاشرے میں مساوات ہو جاتی ہے، عید کی خوشیوں میں غربا شام، جس طرح رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ ہمیں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جائے، تو ہم صدقہ فطر کے ذریعے ان تمام مساکین غربا کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں جو اب عید آنے پر مایوس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب صدقہ فطر کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے؟ زکوٰۃ فرض کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک سے ملتا ہے، لیکن صدقہ فطر کا حکم ہمیں قرآن پاک سے نہیں ملتا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ الفطر دیں، یعنی صدقہ فطر ادا کرو۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، الزکوٰۃ الفطر، کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر بھی زکوٰۃ کی طرح ہے۔ لہٰذا حدیث کی وجہ سے صدقہ فطر واجب کے درجے میں ہے۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ ہر مسلمان مرد عورت پر، آزاد ہے یا غلام ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، جس کے پاس ضرورت سے زائد نصاب ہوگا اس پر صدقہ فطر ہوگا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عموماً صدقہ فطر جو ہے وہ گھر کا سربراہ دیتے، کیونکہ گھر کے سربراہ جو ہے وہ اپنے تمام کنبے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو جو شخص گھر میں زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہی شخص صدقہ جو ہے صدقہ فطر بھی دے گا۔ اگر گھر کا سربراہ ہے تو وہ اپنی ذات کا بھی دے گا، اس پر واجب ہے۔ اس کی جتنی بھی نابالغ اولاد ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، برسر روزگار نہیں ہوئی ہے، وہ ان کا بھی صدقہ فطر اپنے مال میں سے دے گا۔ اسی طرح بیوی ہے، بیوی اگر شوہر کے دسترس میں ہے، یعنی شوہر کے مال سے اپنا خرچ ادا کر رہی ہے، تو وہ بیوی کا بھی صدقہ فطر دے گا۔ والدین ہیں تو اولاد پر واجب نہیں ہے کہ وہ جو ہے والدین کا صدقہ دے، والدین اپنا صدقہ خود نکالیں گے، لیکن اگر وہ والدین اس کی ذمہ داری ہے، وہ والدین کا خرچ وہ خود اٹھا رہا ہے گھر کا سربراہ ہونے کی وجہ سے، تو والدین کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح بالغ اولاد ہے جو خود برسر روزگار ہو چکے ہیں تو وہ جو ہے اب والد پر واجب نہیں ہے، وہ خود ادا کریں گے۔ تو کن کی دینی ہے؟ کن کن کی واجب ہے؟ جو نابالغ اولاد ہے ان سب کی۔ ایون ایک دن کا اگر بچہ بھی ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر جو ہے گھر کا سربراہ ادا کرے گا۔ ادائیگی کن چیزوں سے ہے؟ کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ تو شریعت نے بڑے اہم ہمارے سامنے رولز بتا دیے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے نا وہ 4 چیزوں کا حساب ہمیں جو ہے حدیث شریف میں ملتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ صدقہ فطر 4 چیزوں سے دے گا: گندم سے دے گا، کھجور سے دے گا، کشمش سے دے گا اور جوں سے دے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ صدقہ فطر بھی دے رہا ہے،
اور جس طرح زکوٰۃ اور لوگوں کو دے رہا تھا اسی طرح صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دے گا۔ اب کوئی مالدار شخص ہے اور اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح اگر گھر میں عورت مالدار ہے، عورت اپنا کام خود کرتی ہے، وہ برسر روزگار ہے، تو اپنا صدقہ فطر خود دے گی، وہ شوہر کے منہ نہیں دیکھتی رہے گی کہ وہ عطا کرے، اگر شوہر اس کا ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گا۔ تو جس مال کا مالک ہوگا نا وہ صدقہ فطر دے گا، اور صدقہ فطر کا درجہ جو ہے وجوب میں آتا ہے۔ لہٰذا صدقہ فطر ہمارے شرعی مسائل میں سے ایک مسائل ہے، اس کو بڑے کھلے ذہن سے آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا۔ صدقہ فطر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ تم پر فرض کیا گیا ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے جو ہے صدقہ فطر کو جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا تھا۔ اور ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث والطعامۃ للمساکین۔ سنن ابی داؤد میں اس کو روایت کیا گیا ہے، یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض کی ہے زکوٰۃ فطر، یہ پاک کر دیتی ہے صائم کو اس کے روزے کی ہر برائی سے اور ہر لغو بات سے، اور یہ مساکین کے لیے کھانا ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں ہم سے بہت ساری بے احتیاطی ہو جاتی ہیں، تو یہ صدقہ فطر جو ہے ہمارے روزے کی ان بے احتیاطیوں کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، اور ہمارے روزے کی قبولیت کا ایک آسرا بن جاتا ہے۔ اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بندہ کیا جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، وہ اصل تقوی دیکھتا ہے رب کریم۔ اب صدقہ فطر اگلا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے، کب ہوتا ہے، کن پر واجب ہوتا ہے، اس کا مصرف کیا ہے؟ تو پتہ چل گیا صدقہ فطر کب ہوتا ہے، یہ جب ہم زکوٰۃ فرض ہو جائے گی ہم پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جائے گا۔ اور ضروری اسباب ہیں، ضروری اسباب سے جتنا زیادہ ہمارے پاس سامان ہے، مال ہے، یا ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اتنا مال ہے کہ اس سے ہم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ مال تجارت کا ہو یا نہ ہو، چاہے سال پورا گزر چکا ہو نہ گزرا ہو، اسے صدقہ ہر حال میں دینا ہوتا ہے، اور یہ صدقہ جو ہے صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ اب کب دینا ہے، دینا کب ہے؟ تو عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے نا، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہ کرا، بعد میں ادا کیا تو بعد میں بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن فضیلت جو ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ عام صدقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز کے بعد تاخیر کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، کیونکہ غریب کی ضرورت کو مد نظر رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں دینا اور عید کی نماز سے پہلے دینا بھی جو ہے ضروری ہے۔ کن کو نہیں دے سکتے؟ جن پر زکوٰۃ فرض ہے آپ ان کو نہیں دے سکتے، جن کے پاس جو ہے وہ نصاب ہے، جیسے کسی کے پاس اگر سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، یا ان کے پاس کوئی دکان ہے، مال تجارت ہے، کاروبار والے لوگ ہیں، تو وہ نہیں دے سکتے۔ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو جو ہے صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سید زادوں کو نہیں دیا جاتا، سادات کو نہیں دے سکتے، ہاشمی نہیں دے سکتے، عباسیوں کو نہیں دے سکتے۔ یہ کچھ قیدیں ہیں جو کہ صدقہ فطر کے وہی قیدیں ہیں جو کہ زکوٰۃ کے بارے میں آتی ہیں۔ اگلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے فوراً یہ آتا ہے کہ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ صدقہ فطر واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور اسے ہم نے جو ہے مستحق کو دینا ہے، اور پھر مستحق میں تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، ہمارے والدین بعض دفعہ آتے ہیں، ہمارے بہن بھائی آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، تو اس میں پھر ہم سرکل دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم نے زکوٰۃ میں کیا پڑھا تھا، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو صدقہ فطر بھی والدین کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو صدقہ فطر بھی آپ اولاد کو نہیں دے سکتے۔ آپ صدقہ فطر جو ہے آپ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں میں سے وہ بہن بھائی جو کہ معاشرتی طور پر جو ہے وہ کمزور ہیں، اور وہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، تو آپ انہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے رشتہ داروں میں ایسے تمام لوگ جو کہ مستحقین ہیں، جن کے پاس نہ مال ہے، نہ ان کے پاس سونا ہے، نہ ان کے پاس جو ہے چاندی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا پلاٹ یا ایسی چیز ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، تو آپ ان کو جو ہے صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر
اتنا ہوتا ہے؟ یہ ہر سال بحث ہوتی ہے، ہر سال پوچھا جاتا ہے، تو ہم ایک ہی حدیث کو فالو کرتے ہیں جس میں صدقہ فطر کے متعلق تفصیل سے آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ حدیث جو ہے بیان کی ہے، اس میں سا کا ذکر ہے۔ صدقہ فطر جو ہے 4 اجناس پر ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ گندم، جو، کھجور اور کشمش، ان میں سے کسی بھی ایک جنس کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے ہمیں اس کے برابر جو ہے ہمیں صدقہ فطر بنتا ہے۔ اب کتنی؟ ہمیں جنس تو پتہ چل گئی، گندم ہوگی، جو ہوگی، کھجور ہوگی، کشمش ہوگی، اب کتنی ہوگی؟ تو اس بارے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حدیث کیا بتاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں سا ہے، لفظ سا کا ذکر ہے۔ تو سا کہتے ہیں یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، ناپ تول کے، جس طرح ہمارے ہاں لیٹرز اور کلو گرامز ہوتے ہیں نا، اسی طرح وہ ایک خاص پیالہ ہوتا تھا کہ اس پیالے سے جو ہے ناپا جاتا تھا، اسے سا کہتے تھے۔ تو ایک سا جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 3.5 کلو بنتا ہے، اور نصف سا جو ہے وہ 1.25 کلو کے قریب بنتا ہے۔ تو گندم کے بارے میں آپ سے فرمایا کہ نصف سا ہو، یعنی تقریباً 1.25، احتیاط یہ ہے کہ 2 کلو ہو جائے۔ جو 1 سا ہے یعنی 3.5 kg ہوگا، 3.5 کلو۔ کھجور بھی 1 سا ہے، یہ بھی 3.5 کلو بنتی ہے۔ اسی طرح کشمش بھی 1 سا ہے۔ گندم سب سے کم رکھی گئی ہے، اور گندم 1.25 کلو، 2 کلو، احتیاط کا تقاضا یہ ہے 2 کلو۔ اب جس کے علاقے میں اب گندم کی جو قیمت بنے گی وہ اسی حساب سے جو ہے اپنی ادائیگی کرے گا۔ جیسے فرض کریں آج اگر گندم 180 روپے، کم از کم 180 روپے کلو ہے، تو آپ 2 کلو کا حساب لگا کر بتا دیں گے کہ بھئی ہاں اتنے جو ہیں ہمارے پاس بن رہے ہیں، تو 360 بنتے ہیں ایک صدقہ فکر ایک آدمی کا۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہوا ہے، آپ اچھے ہیں، اسٹیٹس اچھا بنا ہوا ہے، تو آپ اس سے اچھی جوں کی قیمت دیں گے کہ جوں کتنے بنتے ہیں۔ پھر جون 3.5 کلو، احتیاط یہ ہے کہ آپ 4 کلو دیں، تو جو کہ 4 کلو جتنے کے بنتے ہیں آپ اس قیمت دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مال اچھا دیا ہوا ہے اور آپ کے مالی حالات اور اچھے ہیں، تو آپ اس سے اوپر کھجور پہ جائیں گے، کھجور کا 1 سا دیں گے۔ کھجور کا 1 سا یعنی 3.5 کلو یا 4 کلو۔ تو ہمیشہ احتیاط، کم نہ ہو، چیز زیادہ چلی جائے وہ صدقہ اچھا ہوتا ہے، لیکن کم ہی نہ کی جائے کہ نہیں اس میں تو 2.25 کلو ہے تو میں تو 2.25 کلو دوں گا، یا 3.5 کلو بنتا ہے تو میں 3.5 کلو ہی دوں گا۔ نہیں، احتیاط یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ دے دیں، کمی نہ ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال دیا ہوا ہے، آپ کا معاشرتی جو ہے آپ کا سٹیٹس بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی دی ہے، تو سب سے عمدہ کشمش کا نصاب ہے، آپ کشمش کے نصاب سے دیں۔ ہمارا جتنا اچھا نصاب سے ہم دیں گے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ صرف ہمارا یہ امتحان لے رہا ہے کہ ہمارے اندر کہیں کنجوسی تو نہیں پیدا کہ اللہ نے بہت مال دیا لیکن ہم نے وہ گندم کا ایک پکڑا ہوا ہے تو ہم گندم میں ہی دے رہے ہیں۔ تو اپنا ہم نے چادر دیکھنی ہے، جتنی چادر وسیع ہے اتنا زیادہ خرچ کرنا ہے۔ جس کی چادر تنگ ہے وہ کم خرچ کرے گا، جس کی چادر وسیع ہوتی جاتی ہے وہ زیادہ کرے گا۔ لہٰذا اپنی استطاعت دیکھنی ہے، استطاعت کے مطابق جو ہے آپ کشمش دے سکتی ہیں، پھر اس سے کم کھجور آتی ہے، پھر اس سے کم جو آتی ہے، اور سب سے کم جو آتی ہے وہ گندم آتی ہے۔ بس یاد رکھنا ہے گندم نصف سا ہے، جو 1 سا ہے، کھجور 1 سا ہے، اور کشمش 1 سا ہے۔ نصف سا تقریباً 2.25 کلو بنتے ہیں، تو 2 کلو احتیاطاً دینی ہے۔ 1 سا جو ہے وہ 3.5 کلو بنتا ہے، تو احتیاطاً 4 کلو۔ اب آپ نے خود اپنا کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں کشمش کے پیسے کتنے بن رہے، اگر 4 کلو کشمش یا 3.5 کلو کشمش کتنے کی آتی ہے، اتنا ایک بندے کا صدقہ فطر ہوگا۔ تو آپ نے حساب لگائے، نہیں میرے گھر میں تو 8 بندے ہیں، میری اتنی طاقت نہیں ہے، آپ اس سے کم پہ آ جائیں گی۔ ہمیشہ ہائے سے کم پہ آیا کریں، کم سے ہائے پہ مت جایا کریں۔ پھر اس کے بعد کھجور پہ آ جائیں۔ اگر کھجور 3.5 کلو کتنے کی بنتی ہے، آپ نے اچھی کھجور لینی ہے، 3.5 کلو 4 کلو کتنے کی بنتی ہے، تو اگر وہ بھی آپ کی استطاعت سے باہر ہے پھر جوں پہ آ جائیں۔ جوں جو ہے 3.5 کلو 4 کلو کتنے کی آتی ہے، اگر وہ بھی آپ کی طاقت سے باہر ہے پھر آخر میں گندم پہ آئیں گی۔ گندم نصف سا ہے، اس کو آدھا اس لیے رکھا گیا تاکہ ہر بندہ جو ہے اس کو آسانی سے ادا کر سکے، کوئی جو ہے تنگ دستی کی وجہ سے چھوڑے نہ، کیونکہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے یہ ہمارے روزے کو ایک بہت اچھی سی پریزنٹیشن دیتا ہے۔ جیسے آپ کوئی گفٹ اوپر ریپ کرتے ہیں نا،
اس کے اوپر سے سارا گرد ہٹا کے صاف ستھرا کر کے اسے پیش کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی عید کے دن ہمارے روزے پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ صدقہ فطر جو ہے نا اسے اچھا سا پریزنٹ کر دیتا ہے۔ تو جتنا اچھا صدقہ فطر ہوتا ہے وہ اتنے اچھے پریزنٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں پھر یہ بات کہوں گی کہ اللہ رب العزت ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے، اور تقوی کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ ادائیگی کب کرنی ہے؟ ادائیگی رمضان المبارک کے دوران جائز ہے، درست ہے۔ بہترین یہ ہے کہ آپ پہلے سے رمضان کے جب ایسے روزے شروع ہوتے ہیں تو آپ جتنے قریب آپ عید کے آتے جاتے ہیں آپ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ واجب کب ہوتا ہے؟ تو واجب یہ عید کی صبح ہوتا ہے، یعنی عید کی صبح صادق کے وقت یہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا واجب ہے جو اپنے وقت سے پہلے ادا کرنے سے ٹل جاتا ہے، کیونکہ جیسے نماز ہے نا، جب تک اب فجر نہیں آئے گی میں فجر نہیں پڑھ سکتی ہوں، لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ اس سے پہلے اگر میں نے ادا کر دیا تو وہ پیش کی ایڈوانس بکنگ ہم کروا لیتے ہیں، وہ ایڈوانس میں وہ چیز کٹ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اکثر جب ہم آن لائن چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے شروع میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو بالکل ایسے ہی یہ ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ وقت آتا ہے وہ پیمنٹ ہماری وہاں سے مائنس ہو جاتی ہے۔ تو عید کی نماز سے پہلے پہلے افضل ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ہم نے یہ صدقہ فطر نکالنا ہمارے لیے افضل ہے، اور یہی سنت طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے جو ہے یہ صدقہ فطر، اس کو فطر بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عید الفطر ہے نا، فطر، تو فطر عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ عید کی نماز ہو گئی، آپ نے صدقہ نہیں دیا تو فضیلت ختم۔ اب اگر ادائیگی کر بھی دی تو آپ کو وہ درجہ نہیں ملے گا جو پہلے دینے کا درجہ تھا، کیونکہ یہ اپنی قید رکھتا ہے وقت کے ساتھ۔ ہاں، ہم نے نکال لیا، ہمیں عید کی نماز جو ہے نماز سے پہلے پہلے یاد آ گیا، لیکن اب ہم نکالیں دیں کس کو؟ اب اس وقت تو ہم نماز کی تیاری کے لیے سب گھر والے جا رہے ہیں، کوئی ایسا فقیر نہیں مل رہا، کوئی ایسا مسکین نہیں مل رہا، تو ان پیسوں کو نکال کے علیحدہ رکھ لیں۔ راستے میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ایسا فقیر اللہ کی طرف سے مل جائے تو اس کو دے دیں، نہیں ہے تو پھر کسی مستحق کو جلد از جلد اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا آپ اپنے پاس اس کو رکھتی ہیں اتنا ہی یہ جو ہے وہ اہمیت ختم ہوتی جاتی ہے۔ کن کو دیں گے؟ وہی لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، غریب، مسکین، مسلمان جن کے پاس نصاب کے برابر مال موجود نہیں، آپ اسے صدقہ فطر دیں گے۔ اور کن کو نہیں دے سکتے؟ سیدات کو نہیں دے سکتے، ہاشمیوں کو نہیں دے سکتے، اولاد علی کو نہیں دے سکتے، اولاد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دے سکتے، اپنے والدین، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا خرچ اٹھانا جو ہے یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ والدین کے اوپر خرچ کرنا آپ کے فرائض میں ہے، دادا دادی کے اوپر خرچ کرنا آپ کے فرائض میں ہے، نانا نانی کے اوپر خرچ کرنا آپ کے فرائض میں ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جنہیں اللہ نے آپ کے ساتھ منسلک کیا ہے، آپ ان کے اوپر اگر خرچ کرتے ہیں نا تو احسان نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کے فرائض میں سے ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد، بیٹا، بیٹی، پوتا پوتی کے اوپر جس طرح زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے، اسی طرح آپ جو ہے صدقہ فطر بھی نہیں سکتے، نان مسلمس کو بھی نہیں دے سکتے۔ آپ کہیں کہ بھی میری میڈ ہے وہ نان مسلم ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، نو، آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر انہی کو دیں گے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال جو عموماً پوچھا جاتا ہے کہ بھئی میرا بھائی ہے، میرے بھائی جو ہے اس کو کیا میں صدقہ فطر دے سکتی ہوں؟ کیونکہ اکثر یہ سوال جو ہے متواتر آتا ہے، تو کلاس ختم ہو اس کے بعد ہے تو پہلے ہی میں اس کو بتا دیتی ہوں۔ صدقہ فطر جو ہوتا ہے، اگر بھائی غریب ہے اور آپ جو ہیں آپ اس کے ساتھ رہتی ہیں یا اس کے ساتھ نہیں بھی رہتی، یا فرض کریں ایک مالدار بھائی ہے اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور سارے گھر کا کھانا پانا سے کہ، لیکن آپ کو اس بھائی کا پتہ ہے اس کی انکم اتنی نہیں ہے اور صرف کھانا پینا ایک جگہ ہے، تو پھر بھی آپ اپنے اس بھائی کو دے سکتے ہیں، لیکن اسے بتا کے دیں گی کہ یہ صدقہ فطر ہے، اسے تم جو ہے ملے ہوئے کھاتے میں خرچ نہیں، یہ تم صرف اپنے ذاتی استعمال میں لانا۔ اسی طرح ایسے بہن بھائی جو دور رہتے ہیں، جن کے حالات کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے حالات درست نہیں ہیں، آپ ان کو بھی صدقہ فطر دے سکتی ہیں۔ بس عید سے پہلے پہلے آپ نے دینا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں، کیونکہ ہمارے لیے 2 دن اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کے لیے مخصوص کیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ ہمیں اس دن خوشی منانے کا حکم ہے کہ اس دن کو خوشیوں کی طرح مناؤ۔ تو جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں جنہیں ہم نے رمضان میں یاد رکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے عید کی تیاری نہیں کی، پتہ چل جاتا ہے نا، تو پھر ہم نے ان کو صدقہ فطر کے زمرے میں ان کی مالی مدد کر دی۔ اب ایک اور سوال جو آئے گا
वो ये आएगा कि जो बैरून ममालिक में जो लोग हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि हम पाकिस्तान के हिसाब से देंगे, क्योंकि हमारा सदक़े-फ़ितर तो वहाँ तो हम नहीं देते, हम तो पाकिस्तान में भेजते हैं, तो हम क्या पाकिस्तान के हिसाब से देंगे या अपने मुल्क के हिसाब से देंगे? तो जितने भी बैरून ममालिक रहने वाले लोग हैं, वो सब अपने मुल्क जहाँ वो कमा रहे हैं, तो जो कमा रहे हैं ना, आपने अपने मुल्क, अगर आप दुबई में हैं तो दुबई के हिसाब से देंगे, आप यूएसए में यूएसए के हिसाब से देंगे, आप फ्रांस में फ्रांस के हिसाब से देंगे, जापान में जापान के हिसाब से देंगे। बस आपको चीज पता है, चार चीजों की कीमत: गंदुम, जौ, किशमिश, खजूर, और कितनी है आपको वो भी पता है। गंदुम जो है आपने निस्सा है, यानी पौने 2 किलो, 2 किलो कर लें। इसी तरह बाकी चीजें जो हैं 3.5-3 किलो। तो आपके मुल्क में इनकी कितनी कीमत बनती है आप सर्च करेंगी, और फिर वो जो है आपकी मर्जी, आप उसे वहीं किसी मुस्तहिक को दे दें, मुसलमान होना जरूरी है, या आप उसे पाकिस्तान भेज दें, लेकिन आपने उसे अपने मुल्क के हिसाब से जो है उसको निकालना है। तो इसमें एक सवाल और जो आएगा, वो ये आएगा कि भई ऐसा शख्स है जिसकी फैमिली पाकिस्तान में है, वो खुद कमाने के लिए वहाँ है। अब वो चूँकि अपने फैमिली का सरबराह है, सारे खर्चे वही उठा रहा है, तो अब क्या उसकी जो फैमिली, उसकी बीवी, बच्चे, माँ-बाप यहाँ पर हैं, तो क्या वो जो है इनका वो निकालेगा, या वो सिर्फ़ अपना निकालेगा, बाकी ये लोग पाकिस्तान के हिसाब से देंगे? तो इसमें रूल याद रखें, क्योंकि आप सरबराह हैं, आप बाकी सारे खर्चे जब उठा रहे हैं, तो आप शरीयत में हीला बहाना नहीं कर सकते। आप शरीयत में के तहत भी आप वहां से उनका अपने मुल्क के हिसाब से, जैसे आप दुबई काम करने के लिए गए हुए हैं, तो आप दुबई के हिसाब से यहाँ रहने वाले बच्चों का और अपनी बीवी का, अपने वालिदैन का सदका फितर वहां से अपने हिसाब से निकालेंगे, और फिर उसे पाकिस्तान में भेजेंगे। पाकिस्तान के रेट पर फिर उसे दिया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान में जो मौजूद नाबालिग बच्चों का सदका है, वो पाकिस्तान के रेट पर दिया जाता है, और अगर आप वहाँ के रिहायशी हैं और आपने जो है उन्हें हैंड फ्री किया हुआ है कि भई आप वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से खर्चे करते हैं, तो फिर आप अपना खर्चा, अपना सदका फ़ितर वहाँ निकालेंगे और आपके घर वाले यहाँ निकालेंगे, लेकिन इस बात के पाबंद रहेंगे कि आपने सदका फ़ितर ईद की नमाज़ से पहले-पहले देना है। एक और सवाल, किसी के पास खाली प्लॉट है, मकान है, ऐसी खाली मकानात हैं जो साल भर इस्तेमाल में नहीं थे, और ना ही वो किराए पर थे, और तो क्या ये ज़रूरत असलिया में है कि उनके पास और कोई इनकम नहीं थी, और जो है सिर्फ़ वो प्लॉट एक उन्होंने लिया हुआ था, ना उनके पास सोना है, ना उनके पास चाँदी है, ना उनके पास और कुछ भी नहीं, लेकिन उनके पास वो एक प्लॉट था। ना उन्होंने उस पर घर बनाए, बस उस प्लॉट को रखा हुआ है कि मुस्तकबिल में कभी बनाएँगे, या फिर आपने ये रखा हुआ था कि नहीं ये बच्चों के लिए रखा हुआ है, तो फिर इसमें आप लोग देखेंगे कि उन मकानात की मालियत अगर 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाएगी, तो मालिक पर फिर सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। अब वो सदका फ़ितर देगा, चाहे उसके पास कोई और निसाब हो या ना हो, क्योंकि प्लॉट है, प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, उसका इरादा भी अभी कुछ नहीं है उसमें कुछ बनाने का, लिहाजा उस प्लॉट के खाली पड़े होने के बावजूद वो जो है सदका फ़ितर अदा करेगा। लेने वालों में नहीं होगा, कहेगा मेरे पास तो निसाब ही और नहीं है। तो इसका खुलासा आज के सबक का क्या हुआ कि साहिब निसाब जो है वो ही सदका फ़ितर जो है उसके ऊपर फ़र्ज़ है। इसी तरह सिर्फ़ गंदुम, जौ, खजूर या किशमिश, आपने अपनी हैसियत, अपनी ताकत देखनी है, आप इनमें से किसकी ताकत रखते हैं? किशमिश की ताकत रखते हैं, खजूर की रखते हैं, जौ की रखते हैं, या गंदुम की रखते हैं। इसी तरह जो सरबराह है वो अपनी और नाबालिग बच्चों की, बीवी की और वालिदैन को भी अगर वो खर्च वो देने वाला है, तो वालिदैन की भी वो उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो ही अदा करेगा। ईद की नमाज़ से पहले-पहले हमने इसको अदा करना है। तो इससे जो है अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को पाक फ़रमाते हैं, और इस सदक़े को अल्लाह ताला जो है अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा, इसके बाद दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला इसे अपनी कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए, और यकीनी बनाएँ कि हम देने वालों में हों, लेने वालों में ना हों। तो आज हमारे सदका फ़ितर का ये टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अब किसी ने कोई सवाल करना है तो कर सकती हैं। जी, किसी ने कोई सवाल करना है? जी, जी बिल्कुल।
صدقہ فطر جو ہے یہ جانی عبادات سے علیحدہ اس کا تعلق ہے. جس طرح دیکھیں نماز ایک علیحدہ عبادت ہے، روزہ ایک علیحدہ عبادت. اب ہم کہیں کہ جو روزہ رکھ رہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا روزہ اس کو قبول ہو جائے گا؟ روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے. ہاں نماز اس کی فضیلت میں اضافہ کر دیتی ہے. بالکل ایسے ہی زکوٰۃ، جو شخص پر زکوٰۃ تھی لیکن اسے زکوٰۃ نہیں ادا کی رمضان میں، تو کیا اس کے روزے قبول ہو جائیں گے؟ بالکل ہوں گے، کیونکہ روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے. تو بالکل ایسے ہی صدقہ فطر بھی ایک مالی عبادت ہے جو ہمیں عید کی صبح ہم پر واجب ہوتی ہے. تو روزے رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کا رمضان کے مہینے میں کوئی بھی قسم کی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوری کر دیتے ہیں. جی وعلیکم السلام. پہلے آپ نے کفارہ کے بارے میں پہلے لیکچر دیا تھا، اس میں یہ پوچھنا تھا کہ کفارہ جو روزے رکھواتے ہیں جو آپ نے کہا تھا، تو وہ کسی رشتے دار کو بھی رکھواتے ہیں یا مسکین اور وہی رکھوانے ہوتے ہیں؟ رکھوانے سے مراد مجھے سمجھ نہیں آئی. رکھوانا روزے رکھنی ہوتی ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو پیسے دے سکتے ہیں روزے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ غریب کو ہی رکھوا سکتے ہیں یا کوئی بھی رکھ سکتا ہے جو روزہ دار ہو، پابند ہو روزے؟ رکھوا نہیں آپ کسی سکتے، رکھیں گے آپ خود ہے نا. ایک روزے کا اگر آپ نے جان پوچھ کر کسی کو جو ہے روزہ چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے 60 روزے مسلسل رکھنا. تو 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، پہلے تو ایک غلام آزاد کرنا تھا، ایک غلام آزاد نہیں کیا تو پھر آپ نے 60 روزے مسلسل رکھے. اگر 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ 60 مسکینوں کو جو ہے صدقہ فطر کی مقدار میں جو ہے آپ یعنی نصف سا گندم یا کھجور کی مقدار میں آپ اتنی قیمت دیں گے. آپ کے بدلے کوئی اور روزہ نہیں، روزہ آپ نے خود ہی رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، روزہ آپ کسی سے نہیں رکھوا سکتے. آپ مساکین کو جن کو آپ صدقہ فطر دیتے ہیں نا، اگر آپ 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ 60 مساکین، ایسے 60 مساکین جنہیں آپ زکوٰۃ یا صدقہ دیتے ہیں، ان 60 مساکین کو آپ کھانا 2 وقت کا کھانا دیں گے. جی جی. ڈائیگرام میں بتاتے ہیں جو آپ نے یہ گندم اور چارٹ اس کو اگر ڈائیگرام کے اندر. جی آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا، یوٹیوب پر آ جائے گا. جی اور کوئی سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو آپ نے بتایا کہ کفارہ کو کھانا کھلایا جاتا ہے 60 مساکین کو صبح شام، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا. اب 60 مسکین صبح اور 60 شام کو 120 مسکین ہو گئے. تو جو بھی پی جی نے سوال کیا کہ یہ ہم رشتے دار، تو یہ رشتے دار تو اس میں نہیں آئیں گے نا، یہ مسکین وہ لوگ جن کے اوپر جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو صدقہ دے سکتے ہیں. اگر رشتے داروں میں مساکین ہو گئے تو، اگر رشتے داروں میں ایسے لوگ ہیں جو مساکین ہیں، مساکین کی تعریف آپ لوگوں کو کیا بتائی تھی میں نے؟ میں نے ایک اس طرح سے کوشچن پہلے بھی کبھی کیا تھا کہ جس طرح ہم گھر میں افطاری کرتے ہیں 60 لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ان کو کھانا کھلاتے، تو اس میں تمہارے وہ سارے رشتے دار، ماں بہنیں بیٹیاں سب آ جائیں گے. نہیں 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 نہیں، مساکین کا نا. جی ایسے مساکین آپ کے یہ نہیں تو آپ خود بھی ٹبر بن کے ساتھ بیٹھ جائیں، 10 آپ کے بچے ہو گئے، 2 آپ لوگ ہو گئے، 5-6 بہن بھائی ہو گئے، پھر تو آدھے مساکین تو گھر میں نکل آئے. نہیں نہیں نہیں، 60 مساکین. صبح شام دو ٹائم کھانا، صبح کو الگ شام کو الگ. صدقے فطر کی مقدار میں قیمت دے دیں. اگر 60 مسکینوں کو ایک ہی دن صبح اور شام کی آپ قیمت دے دیں، صبح اور شام کھانا. ہاں جی. تو یہی جو بھی آپ نے بتایا 2 کلو گندم کے حساب سے کہ وہ مسکین کا کھانا ہو جائے گا تو 2.25 کلو گندم. جی 2.25 کلو گندم ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے 2 وقت کا کھانا بن جائے گا 4 کلو گندم. ٹھیک ہے، اور اس پہ کوشش کریں بیچارہ گندم تو نہیں کھائے گا نا، صرف سالن بھی تو ہوگا نا. ہاں جی جی جی. تو
ہمیشہ صدقہ دیتے ہوئے بڑھا کے دینا چاہیے. جیسے کوئی شخص جو ہے اسے کوئی دائمی مرض ہے، فرض کریں شوگر پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے بالکل کہہ دیا کہ بھئی اب نہیں روزے رکھ سکتا، تو اب وہ فدیہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو فدیے کا بھی تو یہی حکم ہے نا کہ وہ جو ہے ہر روزے کے بدلے جو ہے 2.25 کلو گندم کا یا اسی کی قیمت جو ہے کسی کو فدیہ دے دے. ٹھیک ہے ایک چیز اور پوچھنا چاہتی ہوں، جی. جیسے آپ کہہ رہی ہوں پیسے دے دیں، ہوں کیا ہم اس کو کھانا لے کے دیں یا اس کو روز کے روز پیسے دیں؟ آپ ایک ہی دن آپ کو دینے ہیں 60 مساکینوں کو. ٹھیک ہے، آپ روز کے روز ایک ہی بندے کو آپ نے 60 مسکینوں کا حق کیوں دے رہی ہیں؟ 60 علیحدہ مساکین کو دینے ہیں. وہ تو آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہے پھر. آج کل کے زمانے میں ہی تو بہت ممکن ہے جناب. آج کل آپ ادھر ادھر جھانک کے تو دیکھیں حالات کیسے چل رہے ہیں. کتنے سفید پوش لوگ ایسے ہیں، کتنے مسجد کے مؤذن ایسے ہیں. مسجد کا مؤذن کر لیں، اس کی بیوی کر لیں، اس کے بچے کر لیں، کتنے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں مساکین میں شمار ہوتے ہیں. آپ ان کے گھر 5 بندوں کا کھانا بھیج دیں، 5 مساکین آپ کے حل ہو جائیں گے. 2 وقت کا کھانا بھیج دیجئے، آرام سے آپ نکال سکتے ہیں. آپ کسی بھی ایسے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں آپ کے پاس، سیلانی ویلفیئر سے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں باہر مزدوروں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، کھانا پکائیں اور جا کے بانٹ کے آئیں ایک وقت کا. آپ دیکھیں 60 کے 70 بھی نکل کے آتے ہیں. تو یہ کتنے دن ہوگا؟ جی اس طرح تو اگر ہم کہیں ایک ہی بندے کو دیں تو اس کے تو 2 مہینے کا بندوبست کر دیا. بالکل یہی بھی اسی سے ہوگا جیسے آپ نے بتایا. جی صدقہ فطر کے مطابق ہوتا ہے. 2.25 کلو گندم، یا اگر آپ کے حالات اچھے ہیں تو جو 3.5 کلو، اگر اس سے بھی اچھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، جتنی آپ اچھی دیتے ہیں نا، آپ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بالکل ہی ختم کرتے ہیں. چلیں جی، اور کوئی بات؟ کل کا ٹاپکس آپ لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، مجھے ضرور بتانا ہے. اور میرے پاس ریویو کل کی کلاس کے بالکل نہیں آئے. میری ساری وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا کلاس لینے سے پہلے، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں صرف بول رہی ہوں اور سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ریویو ضرور دیا کریں. آپ لوگوں کا ریویو مجھے انرجی دیتا ہے، مجھے پیٹرول کا کام کرتا ہے. تو ضرور ریویو دیا کریں آپ کو کیا سمجھ میں آیا، کیا نئی بات سمجھ میں آئی، تاکہ ہم ہدایت لے کے ایک جگہ سے اٹھیں. ہم کسی گمراہی کے ساتھ نہ اٹھیں، ہم کسی بدعت کے ساتھ نہ اٹھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دین کو سمجھنے والا بنائے. آپ لوگوں کے پاس جب ویڈیو شیئر ہوتی ہے تو پلیز اس کو آگے ضرور شیئر کریں. آپ وسیلہ بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے پاس یہ علم نہ ہو، اس تک پہنچ گیا ہو، کسی علاقے میں وہاں تک ابھی تک یہ علم نہ پہنچا ہو، آپ اس کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں. تو چین کا ایک جو ہے پارٹ ضرور بنا کریں. ہم نے چین بننا ہے، کیونکہ ہم نہیں ہوں گے کوئی اور یہ کام کرے گا، وہ نہیں ہوگا کوئی اور کام کرے گا. اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایک ویب سائٹ بنوریہ ٹاؤن کی جو ہے وہ شیئر کی تھی، جامع علوم الاسلامیہ. یہ دارالافتاء ہے جہاں سے فتوے لیے جاتے ہیں. وہاں پر آپ جب سرچ پہ جاتی ہیں تو آپ کو ہر ٹاپک پر فتویٰ ملتا ہے، اور ایک لمبی لسٹ ہے. تو آپ نے بس صرف اپنا مسئلہ لکھنا ہے. وطر کے متعلق ہے تو وطر لکھیں گی تو آپ کو وطر کے سارے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے. روزہ لکھیں گی، روزے کے سارے مسائل آ جائیں گے. زکوٰۃ لکھیں گی، زکوٰۃ کے سارے مسائل A to Z ہر ٹاپک پر بات کی گئی ہے. اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں اہل علم نے، یہ مجھ جیسی لڑکی کسی نے نہیں بتایا بھی جس کے پاس علم میں اس وقت جو نا ایک بوند علم لے کے بیٹھی ہوئی ہوں. اور وہاں پر تو ذخیرے ہیں، دریا ہیں علم کے. تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں وہاں پر موجود بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کے ہر مسئلے کو، اس کو صحیح قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا جواب ڈھونڈ رہی ہیں. تو آپ نے صرف ایک کلک کرنا ہے اور وہاں پہنچ جانا ہے. تو ضرور دارالافتاء پر آپ اپنے مسئلے کو ڈھونڈا کریں، وہاں سے دیکھا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے والا بنائے، اور قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں گمراہی سے بچائے. اور اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ باعث برکت بنائے، برکتوں والا بنائے. اللہ تعالیٰ
تعالی ہم سب کی قبولیت کو قبول فرمائے اور قبولیت کا درجہ ہماری اس کوشش کو دے یا رب العالمین. ہم میں سے جو کوتاہی ہوئی ہے، جو غلط بیانی ہوئی ہے یا رب العالمین معاف فرما، درگزر فرما. کسی بے ادبی سے یا اللہ شریک ہوئے ہیں تو بھی معاف فرما، درگزر فرما یا رب العالمین. ہمارے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے علم سیکھنے اور سکھانے کو یا رب العالمین قبول فرما. یا اللہ طالب علم بن کے بیٹھے ہیں یا رب العالمین، خالی ذہن اور خالی دامن سے بیٹھے ہیں یا اللہ علم کی روشنی عطا فرما. ہمارے دلوں سے ہر پریشانی کو نکال دے، ہر الجھن کو نکال دے، ہمیں صاف ستھرا دین یا اللہ سمجھا دے یا رب العالمین. جس کے لیے تو ہدایت لکھ دے یا اللہ، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت میں نہیں لا سکتا یا رب العالمین. تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں رب کریم، ہمیں ہدایت عطا فرما. ہمیں سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا بنا یا رب العالمین. ہمارے دلوں کو قرآن اور دین اسلام کی محبت سے بھر دے یا رب العالمین. ہماری بخشش فرما یا رب العالمین. ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما اور ہمارے نام اعمال سے ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹا دے یا رب العالمین. ہم پر رحم فرما، خاص کرم فرما، اور موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما، اور ایمان اور پردے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرما. میدان حشر میں عرش کا سایہ نصیب فرما، حساب یسیرہ والا معاملہ فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزار دے، جنت کی خوشبو عطا فرما دے یا اللہ. ہماری قبروں کو جنت کی خوشبو سے بھر دے یا رب العالمین. ہمیں اندھیروں سے وحشت ہے یا رب العالمین، ہمیں حشرات الارض سے وحشت ہوتی ہے یا رب العالمین. ہماری قبروں کو یا اللہ ان سے محفوظ فرما یا رب العالمین. آسانی فرمانا یا رب العالمین، کرم فرمانا یا رب العالمین. ہمارے گھروں پر خاص رحمتیں فرمانا، ہمیں صحت اور والی زندگیاں عطا فرما یا اللہ. بیماری اور آزمائشیں آئی ہوئی ہیں یا رب العالمین، تو ہی ٹالنے والا ہے. یقین رکھتے ہیں کہ تیری حکم کے بغیر یا اللہ ہم تک کوئی نہ بیماری پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی تکلیف یا رب العالمین. آسانی فرما دے یا رب العالمین. صحت والی زندگیاں عطا فرما تاکہ رمضان المبارک کو بہترین عبادات کے ساتھ یا اللہ گزار سکے یا اللہ. اولادوں کو برکتیں عطا فرما، فرما بردار ایمان والی اولادیں عطا فرما یا رب العالمین. حلال رزق کے دروازے کھول دے. گھروں میں جو تنگ دستیاں ہیں یا اللہ اسے فراوانی میں تبدیل فرما یا اللہ. رزق کی کشادگیاں عطا فرما، آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما، گھٹن کو ختم فرما یا رب العالمین. دلوں کی وحشت کو ختم فرما، نا امیدی اور مایوسی کو ختم فرما، کیونکہ تو سب سے بڑی طاقت ہے. تجھ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے اور تیرے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہی ہمیں آج یہاں ملا کے بیٹھا ہے یا رب العالمین. ہم سب کو قبول فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.